بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سے میں نے پوڈ کاسٹ کرنا شروع کیا ہے تو پہلی بار اس ہیڈ فون کے بغیر میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، بیکاز کہ گنجائش نہیں ہے ادھر ہیڈ فون لگانے کی. اور الحمدللہ اللہ کے محض کرم فضل اور ان کی خصوصی عطا سے آپ کو پتہ ہی ہے، آپ GTR میڈیا ہاؤس میں مختلف سرگرمیاں دیکھ بھی رہے تھے. ہمارا سفر تھا حرمین شریفین کا، عمرے کا الحمدللہ، اور بہت ہی انبلیویبل تھا میرے لیے. یہ اسٹوری انشاءاللہ آگے چل کے اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور آج کے سفر میں یعنی آج کا یہ جو سفر ہے، یہ جو پوڈ کاسٹ والا سفر ہے، اس میں میرے ہم سفر اور حرمین کے سفر میں بھی ہمارے ہم سفر جناب حضرت مولانا انجینئر عثمان یوسف صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے عثمان بھائی؟ جی ماشاء اللہ. اچھا، ہم نے لٹرلی یہ سامنے بیٹھے ہیں، کوئی اسکرپٹڈ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل یہ صرف اور صرف ایک احساسات کے بیان کرنے کا ایک نشست ہے. ہم نے سوچا کہ الحمدللہ اس بار بہت ہی شاندار، ظاہر ہے وہ سفر تو ہمیشہ ہی شاندار ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن میرا چونکہ پہلا تجربہ تھا تو میں اس لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ کچھ چیزیں یادیں محفوظ کی جائیں اور یقینی طور پہ وہ آپ تک بھی پہنچیں. اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کو بہت کچھ سکھائیں گی شاید انشاءاللہ، اور اگر اب تک آپ کو سفر نصیب نہیں ہوا، انشاءاللہ جلدی ہوگا تو وہ آپ کے بہت کام بھی آئیں گی. تو سیکھنے کا بھی سلسلہ ہے اور کچھ یادوں کے محفوظ کرنے کا بھی مقصد ہے، بہت سارے مقاصد اس میں جمع ہیں. تو عثمان بھائی، ایک مبارک سفر کی رویداد آپ سے، بلکہ دونوں ہی مل کے سنائیں گے انشاءاللہ. تو اوور آل کیسا رہا؟ آپ تو ماشاءاللہ جا رہے ہیں حضرت کے ساتھ کافی عرصے سے، تو اس بار کچھ نیا جو محسوس کیا، سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں وہ بیان کریں، پھر آگے گپ شپ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، حرمین کا سفر تو ویسے ہی بڑی سعادتوں والا ہوتا ہے، اور خاص کر پھر اگر اپنے بڑوں کے ساتھ ہو، ان کی نیابت میں، ان کی معیت میں ہو اگر، تو پھر اور اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اور پھر خاص کر جو حضرت نے بھی ایک دفعہ بات فرمائی تھی کہ جب میں بھی سفر پہ آتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہمارے گروپ میں پہلی مرتبہ آیا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو بھی اپنے ساتھ رکھوں، اس لیے کہ جو اس کے احساسات اور جذبات اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اس سے بھی انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور بڑا اللہ سے انسان خود بھی اپنی لو لگا لیتا ہے. صحیح بات ہے. تو ماشاءاللہ سے اس دفعہ گروپ میں آپ بھی اور بھی 2-3 ساتھی ایسے تھے جو پہلی دفعہ تھے، تو بہت اچھا سفر ماشاءاللہ سے رہا اور بہت رونق تھی. رمضان المبارک کی ویسے ہی مہینے میں کوشش ہوتی ہے مسلمانوں کی اوور آل، لیکن اس دفعہ پچھلے 4-5 سال سے الحمدللہ مستقل سفر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن اس دفعہ میرے خیال سے بہت رونق، اتنی زیادہ ریکارڈ حاضری ماشاءاللہ بڑی، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کی بات ہے کہ اتنے مسلمانوں کا پوری دنیا سے رجوع ہونا. مسجد نبوی میں بھی ہم نے دیکھا، مسجد الحرام میں بھی دیکھا، ماشاءاللہ بہت حاضری تھی، الحمدللہ بڑی تعداد. الحمدللہ ہمارا سفر اس لحاظ سے بڑا خوبصورت ہے میرے لیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ کہ ہمیں دونوں جگہ رمضان بھی ملا اور غیر رمضان بھی. یعنی شعبان کے وہ آخری دن مکہ میں تھے شروع کے، پھر اس کے بعد رمضان کے شروع کے دن مسجد نبوی میں تھے، اور پھر آخری عمرے کی جو 2-3 عمرے تھے ہمارے، جو کوئی عمرے تھے وہ پھر رمضان اور پھر مسجد حرام ماشاءاللہ. تو اچھا عثمان بھائی، میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا شروع سے یہ سفر جو پلان ہو رہا تھا میرے لیے، یہ سفر بالکل بھی، یعنی آپ کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ جانا ہے، بھائی کو بالکل پتہ نہیں تھا، اور آپ کی طرف سے بھی اطلاع آئی تھی، لیکن مجھے حضرت کی طرف سے جب وہ ایک بتایا گیا کہ بھیا آپ کا ویزا ہو گیا، تو میں بڑا اس وقت بڑا، سب سے پہلے تو یہ بتایا نا وہ جو آپ نے مجھے کہا پاسپورٹ دو عثمان بھائی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا، ہم نے ترکی کے کچھ یہاں پہ پروگرام بن رہا تھا ترکی جانے کا، تو کچھ ساتھی جا رہے تھے تو مجھے بھی ساتھ جانا تھا، تو عثمان بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی پاسپورٹ بھیجیں اپنا. تو میں نے کہا میں تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایک جملہ بولا تھا نہیں وہ جملہ نہیں بولوں، چلو بول دو. میں نے کہا بھائی غریب ہو، پاسپورٹ تو بنوا لو، کبھی کام آ جائے گا ماشاءاللہ. اور وہ کام آیا ماشاءاللہ، پاسپورٹ آپ نے بنا لیا، دیکھیں کتنا بہترین کام. الحمدللہ وہ پاسپورٹ بنا. پھر اس کے بعد وہ پاسپورٹ پھر ایک دن انہوں نے مانگا تو شکر ہے وہ بنا ہوا تھا، پھر ان کو بھیجا. اور تو پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے بھی بتا دیا، لیکن حضرت نے خود مجھے میسج کر کے وہ بھیجا ویزا ملٹیپل 1 سال کا، وہاں سے ایک آغاز ہوا. پھر بیچ میں عثمان بھائی میں آپ کو بتاؤں میری خواہش یہ تھی کہ نا
میں اکیلا ایک دفعہ جاؤں نا، کیونکہ بڑوں کے ساتھ بڑا پریشر بھی ہوتا ہے، لیکن فیل نہیں ہوا اس بات، تجربہ ہوا الحمدللہ، وہ بالکل ہی ایسی ہی بات تھی. لیکن تو بہت شفیق، ہاں بہت لیکن مجھے ایک یہ تھا کہ ایک دفعہ نا وہ فقیرانہ سفر ہو جائے، بالکل اکیلا جاؤ، ہاں، اور کوئی پریشر نہ ہو، آزاد ہوں میں تھوڑا، جب میں جی چاہوں طواف کروں، جب میں جی چاہوں وہاں پہ جاؤں، آؤں، سوؤں. تو بالکل نا میرا ارادہ تھا کہ حضرت سے پہلے ایک دفعہ جاؤں اکیلے. بس آپ ایک چیز پلان کر رہے تھے، میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جو آپ کا عمرے پہ جانا پلان ہوا نا، یہ پچھلے سال حج میں حضرت نے طے فرمایا تھا کہ اگلے سفر میں عمرے میں عبدالودود بھی ہمارے ساتھ. ماشاء اللہ، یہ 8 9 10 مہینے پہلے ہی آپ کا مشورہ ہوا تھا، تو سوچ رہے تھے کچھ الگ سے جانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن کچھ اور وہ الگ سے جانے کا بھی میں بتا رہا ہوں نا، وہ الگ سے جانے کا ایسے ہوا کہ میں نے بلکہ آپ سے ایک دفعہ میں نے ٹکٹ کا پوچھا تھا، یاد ہے کہ وہ ٹکٹ مجھے، میں صرف ٹکٹ لے لیتا ہوں، ہوٹل کیا کرنا، اکیلا آدمی ہوں، فقیر ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ادھر، وہ ہم ڈسکس کریں گے، ایسے مشکل ہے. لیکن وہ اللہ نے ایسا کیا کہ یہاں ہمارے ایک عزیز تھے، ہیں ابھی بھی ماشاء اللہ، ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، میں ان کو کریڈٹ ضرور دوں گا بیکاز کہ انہوں نے بہت شفقت کی میرے لیے، یعنی یہ بہت بڑی بات تھی. ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب اسلام آباد، فیس بک پہ بھی وہ ہیں، آپ جانتے ہوں گے. تو وہ یہاں تشریف لائے تھے الغزالی کی وزٹ پہ جب، تو انہوں نے یہاں سے واپسی پہ، تعلق ان سے پہلے بھی ہے، تو واپسی پہ مجھے فون کیا کہ وہ نا میں نے ایک جگہ آپ کا نام دیا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں. تو میں نے کہا جی کس لیے؟ انہوں نے کہا ایک جرنلسٹ کا گروپ جا رہا ہے عمرے پہ، اس کچھ گروپ اور بھی لوگ ہیں اس میں، تو ہے سعودی حکومت کی طرف سے، اور وہ جو سعودی حکومت کے خاص پروگرام ہوتا ہے، کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ ہاں ہاں وہ اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے سعودی حکومت کا، تو اس میں آپ کا. میں نے کہا جی اس سے بڑی کیا سعادت ہے، یہ کوئی برا ماننے کی بات ہے، یہ تھا میں انتظار کر رہا سی. تو انہوں نے مجھے جو ڈیٹس بتائی تھی نا وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. انہوں نے کہا تھا 25 سے 28 فروری کے درمیان کی ڈیٹس ہوں گی، اور اس کے یعنی 10 دن کا یہ پروگرام ہے. ضیوف الرحمان، وہ اس پروگرام کا نام تھا ضیوف الرحمان. جی اس طرح کے. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو اللہ نے سن لی وہ بھی، یعنی پہلے تو اللہ نے یہ سنی کہ حضرت کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر یہ بھی سن لی کہ اکیلے ایک دفعہ. تو یہ پلان، یہ 2 تاریخ کو ہم نے جانا تھا، تو یہ تھا کہ 25 سے 28 اگر یہ ہے تو 25 کو ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، واپسی حضرت کے ساتھ آ جاؤں گا، تو کچھ دن اکیلے ہو جائیں گے اور پھر حضرت. لیکن بس وہ پھر سماؤ آپ کو پتا ہے ڈیٹس آگے ہو گئیں، وہ 6 سے 16 ہو گیا، پھر ہم نہیں جا سکے. تو ان کا بہت شکریہ، ایک تو بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے ان کو میسیج بھی کیا تھا وہاں سے. تو پھر اس کے بعد 2 تاریخ کو عثمان بھائی کی مائیت میں ہم ایئرپورٹ گئے. یہاں سے ایئرپورٹ رات کو ہم کوئی 3:30 بجے، بڑا رش تھا بھائی، اور انہوں نے ہمیں ایک کام پہ لگایا. انہوں نے کہا بیگ ویگ جو ہے نا یہاں ہم نے جمع کرانا ہے، اس کے اوپر ہری ڈوریاں بندھوائیں انہوں نے. وہ ہری ڈوریاں مجھے شروع میں سمجھ میں نہیں آئی کیوں بندھوائیں، لیکن وہ وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ ڈوریاں نہ باندھیں، کوئی خاص الگ سے نشانی نہ لگائیں بیگ کے اوپر، تو وہاں اتنا سامان ہوتا ہے کہ آپ اپنا سامان ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. دوبارہ وہاں سے پھر چلے گئے ہم آگے. تو عثمان بھائی اب آگے کا جو سفر ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ وہاں ہم جب پہنچ گئے حرم، پہلا کام آپ بیت اللہ شریف ہے، پہلی نظر آپ کی جب تھی اس بار، اور وہ آپ کب گئے تھے بیت اللہ، اور کب وہاں مطاف میں کب پہنچے تھے آپ احرام کے ساتھ؟ میں پھر بتاتا ہوں اپنا. بس وہ حضرت کی ترتیب تھوڑی ایسی ہوتی ہے کہ بلکہ سیکھا بھی جو ہم نے حضرت سے پہلے. ہم لوگ جب اکیلے جاتے تھے اپنی ترتیب پہ، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ لگیج اپنا رکھا ہوٹل میں اور فوراً بھاگے مطاف کی طرف، اور جناب جا کے طواف کیا اور سعی کی اور عمرہ مکمل کر کے حلق قصر کروا کے احرام اتارا اور جناب صاحب آ کے سو ریلیکس. حضرت سے جو ہم نے سیکھا کہ یہ تو اتنی فضیلت کی چیز ہے احرام، تو اتنی اس کے اندر جلدی کیوں ہے کہ فوراً میرا احرام کھل جائے اور یہ مجھ سے دور ہو جائے، تو یہ تو اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتے ہیں اس حالت کے اندر، تو اس کو تھوڑا سا لمبا لینا چاہیے، تھوڑا سا لمبا لے کے چلنا چاہیے. تو تھوڑا سا اگرچہ جوان بندے کے لیے یہ چیز مشکل ہے، اس لیے کہ احرام کی پابندیاں، کوئی بال ٹوٹ جائے، خوشبو آپ استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والے صابن سے آپ نہا نہیں سکتے، گرمی بھی ہوتی. تو لیکن الحمدللہ آ گیا تحمل تھوڑا سا اس کا. تو پھر یہ ترتیب کی کہ تھوڑا سا احرام کی حالت میں. مجھے یہ بات آپ لوگوں نے نہیں بتائی، اور میں آپ جاتے کی حالت نہ سر، میں نے پوچھا تو لطوف بھائی کہا، کہہ رہے عمرہ کر رہے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد نمودار ہوئے، کہہ رہے الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے. اور وہی جو ترتیب تیز والی، اور کپڑے پہ شام کو حضرت ہے مبارک ہو عمرہ. اس وقت تو بڑا نارمل، لیکن مدینہ سے واپسی حضرت نے کلاس لگا دی تھی گاڑی میں، وہی والی بات جو آپ نے کی. اچھا تو بس پھر تھوڑا سا ٹھہراؤ، آگے تھوڑا آرام کر لیا جائے، تھوڑا سا تازہ دم ہو کے انرجیٹک ایک بڑے اچھے وے میں بندہ جائے. تو حضرت کے ساتھ بھی الحمدللہ جانے کی ترتیب ہوتی ہے. جب حضرت فرمائے تو پہلی پرائرٹی تو حضرت کے ساتھ جانے کی ہوتی ہے.
لیکن بعض چیزیں حضرت کی بھی ایسی ہیں کہ پہلی دفعہ میں اور آخری دفعہ میں حضرت کی پریورٹی ہوتی ہے کہ الگ سے جا کے جیسے چونکہ جو کیفیت انسان کے الگ میں بنتی ہے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے، تو ساتھ میں ساتھی ہوں دوست ہوں تو بسا اوقات وہ کیفیت نہیں بن پاتی. تو میں بھی پہلی دفعہ الحمدللہ اکیلے ہی چلا گیا کسی وقت میں، چپکے سے، مجھے یاد نہیں کس وقت میں پہلی دفعہ گیا تھا. تو اس میں انسان کی کیفیت بھی بنتی ہے، اور کعبہ پھر ایسا مبارک جگہ اور ایسی پر رونق اور ایسی اس کے اندر اللہ نے جاذبیت رکھی ہے کہ آپ اس کے سامنے بیٹھ کے گھنٹوں اس کو دیکھتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ دل بھر جائے اور آپ اللہ یہ کہ وہ آ جائے اور کہ یلا حاجی یلا قدام اور یلا یا حاج، تو پھر آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، ورنہ تو ایسی وہ مبارک تو الحمدللہ اللہ نے ماشاء اللہ. اچھا مجھے جب میں پہلی دفعہ وہاں پہ اندر انٹر ہوا نا، مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں ظاہر میں تو پہلی دفعہ ہی تھا نا، تو اب میں ساجی مولانا عبدالکریم صاحب کے ساتھ میں گیا، کیونکہ میں اکیلا نہیں جانا تھا، چاہتا تھا، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا. اور وہ اب میں باب فہد سے انٹر ہوا، اب انٹر ہوتے ہی نا سامنے بیت اللہ نظر آ جاتا ہے نا. اور جب آپ جا رہے تھے نا، مجھے احمد ولی کی ایک بات یاد آ گئی کہ پاکستانیوں کا بھی اپنا لیول ہے کہ پہلی نظر پڑنے کے چکر میں یہ کن رکھیوں سے 10-12 مرتبہ تو ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ میں تو سر نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا ادھر سے نظر آ جاتا ہے نا، میرا موڈ نہیں تھا بالکل. میں نے کہا ایک دفعہ تسلی سے جا کے سامنے، تو میں جیسے وہاں سے انٹر ہوا تو اب نظر آ جاتا ہے. تو اب میں نیچے، اب میں کسی کو ٹکر وکر نہ لگ جائے، اس طرح اسا جی کے پیچھے بس قدم دیکھ رہا تھا. اور وہاں پہ پہنچا بالکل سامنے جب مطاف میں، اور وہاں سے باب العمرہ غالباً اس کے دائیں بائیں بالکل جب انٹر ہوتے ہیں آپ، تو ہاں کیا بات ہے، وہ جو جلال اس کا، بیت اللہ کی عظمت. تو ہم جیسے گناہ گار بھی بالکل نا. اب عبدالکریم صاحب واپس آ کے کہہ رہے ہیں یار یہ عبدالودود کو تو میں ایسے ہی سمجھتا تھا، یہ تو بڑا رو رہا تھا ادھر. اور میں نے کہا میں خدا تھا بندے تھا، ہاں یار جس طرح بھی سمجھو تو سی. لیکن الحمدللہ وہ جو پہلی نظر تھی وہ ہوئی. پھر اس کے بعد عصر کے وقت ہم آئے، پھر طواف ہوا، پھر رات کو ہم نے تقریباً عشاء کے بعد سعی کی، اور اس طرح پہلا عمرہ مکمل ہوا. اچھا عثمان بھائی، اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ وہاں جو اعمال، ایک تو بیت اللہ پہ نظر پڑنے کی جو بات ہے، وہ حضرت نے ہمیں ایک دعا بھی بتائی تھی. تو بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو کچھ آداب میں چاہتا ہوں اگر آپ بیان کریں کہ آپ کا کیا معمول رہتا ہے، اور کس طرح آپ جب ہر سال حاضری ہوتی ہے پہلی نظر میں، لوگوں کے کانسیپٹ ہے نا کہ پہلی نظر میں بس مانگ لو جو مانگنا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھائیں کہ پہلی نظر کا مطلب کیا ہے، اور اس وقت کیا رویہ ہونا چاہیے انسان کا، کیا دعائیں ہونی چاہیے تھوڑا سا. پہلی نظر کا جو حضرت سے ہم نے سیکھا وہ فقط ایسا نہیں ہے کہ بس بلک سے بگلی تو پہلی نظر گئی، نظر ختم ہو گئی اور اب جو ہے نا دعا قبول نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلی مجلس مراد ہے. بالکل پہلی دفعہ میں جب بھی آپ کی حاضری ہوئی اور آپ کا کوئی 10 15 20 25 منٹ 1 گھنٹہ آپ بیت اللہ کے سامنے اللہ سے راز و نیاز میں رہے، تو یہ سب پہلی مجلس اور پہلی نظر ہی میں آئے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی. باقی جو وہاں کیفیت ہے میں تو آج تک جو ہے نا اس کو پلان کر کے نہیں کر سکا، اس لیے کہ انسان بے خود ہو جاتا ہے. بالکل عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ نے سوچی ہو نا تو وہ اس وقت میں جا کے یاد ہی نہیں رہتی، اور ہر وہ شخص جس نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہوتا ہے، لیکن آپ اپنا آپ بھول جاتے ہیں. بالکل. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو بڑے حضرات نے خابر نے جو لکھا ہوا ہے کہ جس بھی موقع پہ سب سے بڑا جو وظیفہ ہے کائنات کا وہ یہ ہے کہ جس موقع پہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم وہ دعا مانگیں. اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی فضیلت والے کوئی شخصیت کائنات میں تھی نہیں، بے شک. تو انہوں نے بیت اللہ پہ نظر پڑی اور اللہ سے کچھ مانگا، تو وہ سب سے بڑی دعا ہے. سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ اس موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیت اللہ پر پڑتی تھی تو جو خیریں آپ علیہ السلام نے آپ سے مانگی تھی اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں. جس شر سے حفاظت چاہی تھی اللہ میں آپ سے اس شر سے میں حفاظت چاہتا ہوں. تو یہ سب سے بہترین دعا ہے جس بھی موقع پہ، یعنی مقام ابراہیم پہ، ملتزم پہ، صفا مروہ میں، طواف میں، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. تو باقی میرے خیال سے اس میں بہت زیادہ جیسے وہ رٹی رٹائی دعائیں کوئی کلمات یاد کر کے اس کی بجائے جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اصل تو وہ مطلوب ہے. پہلی نظر جب پڑے اور خاص طور پہ کوئی شخص اگر پہلی دفعہ جائے اور پھر چاہے وہ سرائکی میں یا پنجابی میں یا اردو میں
یا میں واقعی میں جس زبان میں اصل تو وہ راز و نیاز صحیح بات ہے، اپنے رب سے کیسے کائنات بھر سے انسانوں کا ایک سمندر وہاں جمع ہے اور اللہ سب کی سن سبحان اللہ، اور سب اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو یہ لگ رہا ہے کہ بس میرا اللہ میری طرف ہی متوجہ، سبحان اللہ، اور سب سے زیادہ مجھے ہی سن رہا ہے. تو اللہ نے کیسا ایک نظام بنایا ہے. اور جلال اس کا، وہ جو کہتے ہیں نا لوگ جلال جلال، اس جلال کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہاں گناہ کا خیال آپ کو نہیں آ سکتا. آپ کیسے، مطلب کتنے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح خواتین، ظاہر طواف میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک مکس مجمع ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ بچ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ. ہاں بالکل. اچھا مجھے حضرت نے نا، میں نے حضرت سے پوچھا تھا نا کہ حضرت بیت اللہ پہ پہلی نظر، جب یاد ہے جب ہم ایئرپورٹ سے نکلے، اور تو حضرت نے جو اس وقت کچھ مجھے جو بتایا تھا، میں نے ایک تو حضرت نے یہ بتایا تھا کہ ایک دعا تھی، وہ میں اللہم مزید بیتک تشریفوں و تعظیموں و تکریموں و برا و محابہ، یہ مشہور ایک دعا ہے. اعوذ برب البیت من الدین والفقر ومن ضیق الصدر وعذاب القبر، ایک دعا ہے. اس طرح مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھو پہلی نظر میں نا ایک دعا تو ضرور مانگ لی جائے کہ یا اللہ اس حاضری کو آخری حاضری مت بنا، اس کو بس بار بار حاضری کا وسیلہ بنا. حج مبرور کی دعا خاص طور پہ مانگنی چاہیے. تو وہ نہیں آپ نا بار بار آپ کی حاضری تو لاک ہو گئی نا. جی یہ تو پہلی دعا تو یہ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی حسرت یہ رہ جائے اور کچھ دعائیں آپ کی رہ بھی جائیں تو اگلی حاضری میں پوری ہو جائیں. تو پہلے سب سے پہلے تو اپنی یہ حاضری پکی کرائیں، اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح یہ دعا ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں. تو میں نے الحمدللہ اس کی کوشش رہی. اچھا اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ذرا، ہم جاتے ہیں پھر طواف ہوتا ہے، ذرا پہلا عمرے کا واجب طواف ہوتا ہے. طواف شروع کرتے وقت، اچھا میں نے جو پہلے میں گیا تھا تو نارملی جس طرح وہاں لمبے لوگ اونچی اونچی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والا جو حصہ ہے وہاں پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اوور آل جو بھی آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. حضرت نے طواف شروع کرنے کا طریقہ ذرا بعد میں ہمیں سمجھایا، وہ ذرا مختلف تھا کہ آپ بالکل سامنے کھڑے ہو گئے استلام کر. ہاں تو وہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں طواف شروع کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اگر آپ بیان کریں. سب سے پہلے جب آپ احرام میں جاتے ہیں تو احرام کی حالت میں آج کل ہمیں تو احرام کے بغیر چھوڑتے بھی نہیں ہے. طواف آپ نے اگر نفلی کرنا ہے تو آپ کو اوپر والے ایک اور صورت ہے اس سے بعد میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے آپ استباء کر لیں گے. استباء دائیں کندھے کو بائیں کرنے کو کہتے ہیں. احرام کی چادر آپ نیچے سے بائیں کندھے پہ ڈال لیتے ہیں. اس کی ایسی یہ سنت ہے؟ جی سنت ہے، صحیح ہے یہ استباء کرنا. اور پھر ایک دوسری سنت ہے اس میں رمل کرنا. وہ پہلے 3 چکر میں ہوتا ہے ہر وہ طواف، جس کے بعد سعی ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک نشانی ہے. تو اس میں یعنی عمرے کا ہو یا حج کا ہو تو اس میں پھر وہ ہوتا ہے رمل بھی ہوتا ہے پہلے 3 چکروں میں. پہلوانوں کی طرح مضبوط قدموں کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح پہلوان چلتے ہیں اکھاڑے میں، اس طرح سے چلنا اگر جگہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ٹکرے مارتے رہیں. صحیح. اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے، جب یہ فتح مکہ سے پہلے جو عمرہ فرمایا، جو حج کا سفر بھی ہوا عمرے کا بھی ہوا، تو پہلے تو لوٹ گئے تھے صلح حدیبیہ جو ہوئی، اس کے بعد کے ساتھ میں جب تشریف لائے تو پھر تھکے ہوئے تھے. تو اس میں یہ مشرکین مکہ وہاں چوٹی پر کھڑے ہو کے جب انہوں نے دیکھا تو ظاہری بات ہے مدینے سے آئے تھے، کتنے دن کا سفر ہوگا، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ پیدل، تو تھوڑا سا ایک ڈھیلے ڈھالے انداز میں وہ چل رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہم سے لڑیں گے، دیکھیں ان کی کیفیت دیکھیں، یہ تو ویسے ہی وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور رمل کرنے کا حکم فرمایا کہ تھوڑا سا مضبوطی سے اپنے ساتھیوں کو چلائیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے جب حکم فرمایا تو صحابہ اور سب جماعت پھر ایسے جیسے پہلوانوں کی طرح اور مضبوط قدموں کے ساتھ، جس کو رمل کہتے ہیں، اس طرح سے جب چلے تو ان کو اللہ نے پھر ادھر ہی ان کی جو سوچ تھی اس کو اللہ نے انہی کی طرف لوٹا دیا کہ یہ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم ان پہ غالب آ جاؤ. تو سب سے پہلے حجر اسود کے سامنے آ کے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. نیت پہلے سے ہم لوگ گھر سے کر کے جا چکے ہوتے ہیں. اللہ سے اس کی قبولیت اور اس کی آسانی کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور کی جاتی ہے جو سنت دعا ہے اس کی. اور اس کے بعد استلام ہے. استلام میں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جو ہاتھ سیدھا اس طرح کرے اس کی طرف. اچھا سینہ بھی پھیرنا اگر سیدھ جائے ہو جائے آسانی سے. پہلی دفعہ میں تو خاص طور میں کوشش کرنی چاہیے، اگلے چکروں میں آسانی سے ہو جائے ٹھیک، نہیں تو دونوں ہاتھ، نہیں تو ایک ہاتھ بھی، اور چلتے چلتے صرف ایک ہاتھ کا اشارہ بھی، وہ بھی استلام وہ کافی ہے. اور پھر دوسری دفعہ بسم اللہ، پھر دوسری دفعہ ہاتھ اٹھائے، یعنی وہ بوسے کے قائم مقام ہے. اصل تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام بوسہ لیا کرتے تھے حجر اسود کا، اور پھر طواف شروع کرتے تھے. تو چونکہ رش ہوتا ہے اور خوشبو کا بھی مسئلہ ہے، وہ لگی ہوتی ہے، تو بس دور سے ہی آپ یعنی وہ بوسے کا قائم مقام عمل کرتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے یوں اپنے ہاتھوں کو آپ چوم لیتے ہیں بوسے کا قائم مقام، اور پھر آپ اپنا طواف شروع کر لیتے ہیں. اچھا تو ایک دعا بھی ہے نا، اللہم ایمانا بک. ہاں وہ دعا بھی ہے. مستحب مختلف سنن اور مستحب دعائیں ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے عمرے میں، حج میں ایک دفعہ بڑا نوٹ کرتا رہا، یہاں حج میں خاص طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے
کہ پاکستان سے ہمارے بر صغیر سے بیچارے لوگ جب جاتے ہیں تو بہت ایجڈ ہو چکے ہوتے ہیں، پیسہ انسان جمع کرتا ہے تو جس حالت میں جا کے 60-70 سال عمر، اچھا کوئی ہیلپر بھی ساتھ میں نہیں ہوتا اور بہت سارے مسائل بھی پتہ نہیں ہوتے، جیسے نماز کے مسائل ہیں، روزے کے، اور بہت ساری چیزوں کے. تو میں بڑا سوچتا رہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں لازم ہوتی ہیں حج میں کہ بھائی یہ عمل اس طرح سے کرو گے اور یہ چیز اور اتنی دفعہ دہراؤ گے، تو پھر وہ اللہ کی شان پورے حج عمرے میں آپ نکال لیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جاہل سے جاہل بندہ بھی اگر ہے اور اس کے لیے وہ کرنا مشکل ہو. یعنی پورے حج میں، پورے عمرے میں اب طواف کرنا ہے، کچھ نہیں آتا، آپ نے بس شروع کیا کہ میں طواف کر رہا ہوں، چلو جی 7 دفعہ گھوم لو. تو جاہل آدمی بھی گھوم سکتا ہے، عالم بھی گھوم سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی گھوم سکتا ہے. زبردست. وہ طواف ہو گیا، 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، نماز ساری زندگی کی ہے، امید ہے ہر مسلمان کو آتی ہوگی. صفا مروہ کی سعی ہے، کوئی اس میں لوازمات میں سے نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز اس طرح سے کریں گے، اتنے قدم اتنے فٹ کرنا. بس صفا مروہ میں آپ نے جانا ہے، ان 2 جگہوں پہ دوڑنا ہے اور پھر واپس آنا ہے. 7 چکر ہے، وہ ہو گئے، لو جی آپ کا عمرہ ہو گیا. حلق قصر کروانا جاہل عالم کے لیے سب کے لیے برابر. اچھا حج میں دیکھ لیں، حج کا رکن اعظم عرفہ ہے، عرفہ کے میدان میں چلے جائیں بھائی، رکن اعظم ہو گیا. وہاں سے واپس آنا جی مزدلفہ میں، آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچ گئے جی وقوف مزدلفہ ہو گیا. وہاں سے آپ نے آگے کنکریاں مارنی ہے جی جمرات پہ آپ کی وہ رمی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے حلق کروانا جی حلق ہو گیا. طواف زیارت حج کا رکن ہے، آپ طواف وہی جیسے عمرے کا طواف. تو اللہ کی شان ہے کہ پورے عمرے میں، پورے حج میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا کا کوئی انسان کہتا ہے یار یہ تو اللہ نے عبادت تو رکھی ہے، میں پیسے لگا کے آپ ہی گیا، اب مجھے عمل ہی نہیں آتا. تو اللہ کی شان زبردست. تو اس کی مستحب اور مسنون دعائیں ہیں، لیکن جو جاتے ہیں اصل تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ دعائیں جس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ مانگی ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. جیسے مزاب رحمت کے سامنے آپ علیہ السلام کی ایک دعا آپ حضرت نے بتائی، جو اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. اسی طرح رکن یمانی سے حجر اسود، رکن حجر بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے درمیان میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح اور مختلف مسنون اور مستحب دعائیں ہیں. تو یہ یاد ہوں تو بہت اچھا ہے. اگر یاد نہیں ہے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بیچارے بڑے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا بسا اوقات وہ دعا یاد کر لیتے ہیں، وہ کیفیت ہوتی نہیں، بس اس کو رٹے رٹایا. اس سے بہتر ہے آپ اپنے دل سے، جو ان سے اور اپنی زبان میں، اپنی زبان میں تو اللہ سے آپ راز و نیاز کریں، آپ اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں، ذکر کریں، تسبیحات کریں. پہلا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، دوسرا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود شریف ہے. بہت آسان ہے، کچھ نہیں آتا، اتنا سا درود شریف تو آتے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. تو آپ پڑھتے جائیں اور اس کیفیت میں مگر ہوتے. بالکل. اور حضرت نے اس دفعہ بتایا تھا نا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ. اور پھر مکے میں بنیاد ہے نا اس دین. ہاں بالکل. تو یہاں سب سے پہلے رسول آپ علیہ السلام، آپ پر وحی اتری، آپ کو نبی بنایا گیا، تو سب سے پہلی دعوت ہی یہی تھی لا الہ الا اللہ کی. تو حضرت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور لا الہ الا اللہ کے ویسے ہی فضائل ہیں بڑے، پھر مکہ میں ہو، بیت اللہ میں ہو، اور پھر طواف کیا بات کی. تو سبحان اللہ، ذکر کی. اور سبحان اللہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اس بار نا میں نے ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا ہوں. آخری جب عمرہ ہمارا چل رہا تھا تو میں اچانک ایک چیز ذہن میں میرے آئی. جب میں عمرے کا طواف کر کے سعی کی طرف ہم جا رہے تھے، ساتھ ہی تھے، تو میں نے کہا یار یہ نا ہر بندہ بس مانگنے میں لگا ہوا ہے نا، بالکل یا اللہ ربنا اللہ وہ ہے نا. مجھے یہ لگا کہ کیا جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے اس پر شکر کی کوئی توفیق نہیں ہوئی. کم از کم مجھے ظاہر ہے لوگوں کو ہوئی ہوگی، میں نے خود اپنے آپ کو یہ مخاطب کیا. تو میں نے کہا نہیں، کیونکہ شکر جو ہے نا وہ عطا کا لازمی سا ایک پیکیج ہے. بیکاز کہ لئن شکرتم لازیدنکم، آپ کو لازمی ملنا ہے، تو وہ اس سے بڑی دعا ہو نہیں سکتی. تو الحمدللہ میں نے پھر پوری جو سعی ہے نا، مجھے ایسے ذہن میں، اچھا اس وقت دعائیں بہت آئیں، وہ دعائیں جو پہلے نہیں آتی تھی ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں. میں نے کہا نہیں، میں نے اللہ لک الحمد ولک الشکر، اللہ لک الحمد ولک الشکر، بس. تو شکر جو ہے نا اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور وہاں پہ اس جگہ پہ زندگی کا ویسے ہی اس کو بنانا چاہیے. اصل میں حضرات بڑے فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو حاصل نہیں ہے اس کی دل ہی دل میں اللہ سے دعا اور التجا ہوتی رہے، بے شک، اور جو حاصل ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر شکر ہوتا رہے. تو یہ 2 صفات اگر مسلمان میں، ہم میں، انسان میں آ جائے تو سمجھے اس کا بیڑا پار ہے. جو مسئلہ ہوگا اللہ سے مانگے گا، جو چیز حاصل ہوگی اللہ کا شکر. سبحان اللہ. حضرت استاد صاحب دعوت برکات ہم نے ہمیں وہ ایک حضرت کا بیان بھی وہ غالباً ریکارڈ ہے بیان، انشاءاللہ وہ جلدی آ بھی جائے گا. وہ جو بیت اللہ کے وہ 9 مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت نے بتایا تھا نا، یاد ہے. تو انشاءاللہ اپنے ناظرین کو بھی وہ جلدی وہ بیان بھی اپلوڈ کریں گے. وہ بہت اہم بیان ہے. اگر ہمیں اللہ سفر کی توفیق دے رہے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ سال سے سفر کرتے ہیں جی، لیکن نہیں پتہ ہوتا.
جی وہ بیان آپ ضرور سنیں گے انشاءاللہ. اس میں خاص مقام جو ہمیں یعنی جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت تھی وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا جو حصہ ہے ان کا ایریا اور تو یہ مقامات انشاءاللہ وہ آپ اس بیان میں سن لیں گے. اچھا بھائی عثمان صاحب یہ بتائیں کہ حجر اسود کا جو بوسہ ہے جی اب بوسہ میں تو بوسہ لینا ہے نا. اب یہ بوسہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا اس کی یعنی کیا لوگ اتنا جو ہجوم اب ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ فرسٹ اٹیمپٹ ناکام سیکنڈ ناکام آپ لوگ تو ماشاء اللہ ہمشیوں کو مات شات دے کے کوئی اٹیمپٹ ناکام نہیں گئی ماشاء اللہ ریکارڈ بوسہ اللہ نے دلوایا الحمدللہ. تو یہ بتائیں یہ جو ریکارڈ بوسے والا سلسلہ ہے اس میں تو بڑے دھکم پیل اور بندہ فلائٹ موڈ میں ہوتا ہے. اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے کہ یہ ضروری ہے لوگوں کو تکلیف دینا اور پھر وہاں دھکم پیل کا شکار ہونا پھر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا. دو لوگ تو ہم نے موت کے منہ سے ادھر سے جب میں گیا تھا ایک خاتون تھی انڈونیشین اور ایک پاکستانی قاری صاحب تو بیچارے بالکل پانی وانی نکل آیا تھا منہ سے. تو اتنا خطرہ مول لینا اس کی کیا آخر وجہ اس کی کیا ہے اور کیا واقعتاً اس کی اتنی فضیلت ہے اس کی اتنی تاکید ہے؟ اس میں پہلے مجھے بھی بڑا تردد رہتا تھا اسی کیفیت میں گفتگو کی کیفیت ہوتی تھی ہمیشہ کہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. ہاں تو اچھا اس میں علماء کے مزاج بھی مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ اس کا بوسہ لینا ایک مسنون اور مستحب عمل ہے لیکن کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے. تو یہ بھی ایک وہ ذہن میں آتا ہے یار کسی مسلمان کو تکلیف دے ایک یہ ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جنت کا یہ پتھر ہے اتنی مبارک یہ وہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما ہے اور صحابہ نے اس کو چوما ہے اور مسنون ہے. اور زندگی میں کوئی لوگ جاتے ہیں وہ بیچارہ یہ پہلی دفعہ ہو سکتا ہے وہی اس کا اگلی دفعہ ہو پوری زندگی کا سرمایہ لگا کے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس کا اصول کیا طے کریں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. اور پھر اگر جب انسان جاتا ہے ظاہری بات ہے وہاں تھوڑا سا ایک پریشر ہوتا ہے ایک بالکل دھکا کی سی کیفیت ہوتی ہے بالکل دھکے کی سی نہیں ہوتی بہت شدید میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں تو بڑا تردد رہتا تھا لیکن استاد صاحب نے اس دفعہ مسئلہ حل کر دیا بہت ایک دل کو اطمینان ہو گیا. اس کے بعد الحمدللہ حضرت نے یہ فرمایا کہ جس کو تھوڑی سی جس کی جسمانی کیفیت مضبوط ہے جیسا کہ آپ کے بھائی ہیں ماشاءاللہ اور تو وہ اس کو تو ضرور لینا چاہیے اس لیے کہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مولا تھے غلام تھے انہوں نے جو بیان فرمایا واقعہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بوسہ لینے کے لیے لائن میں لگے اتنی وہاں دھکم پیل تھی رش تھا کہ وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ان کی نکسیر پھوٹ گئی. تو ان کو کہتے ہیں ہم نے وہاں لائن سے نکالا ان کے چہرے کو دھویا کپڑوں کو دھویا تو جیسے ہی تھوڑا سا وہ نارمل ہوئے تو پھر دوبارہ لائن میں لگے تو دوسری دفعہ پھر نکسیر پھوٹی پھر پیچھے لے آئے پھر ان کا چہرہ دھلایا ان کو وضو کرایا ان کا لباس دھویا پھر تیسری دفعہ لائن میں لگے پھر نکسیر پھوٹی چوتھی دفعہ پھر لائن میں لگے اور جا کے بوسہ لیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری بات ہے اتنی بڑی چیز جب ہے جنت کا پتھر ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو موقع مل رہا ہے حرم کی حاضری ہے اور آپ بیت اللہ کے سامنے پہ آپ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت تو آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم جے ٹی آر کے میڈیا اس کے پوڈ کاسٹ روم میں بیٹھے ہو چل بھی حضرت اسود آئے گا بوسہ لے کے سائڈ پہ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. صحیح ہوا تھوڑی اسٹرگل آپ کو کرنی پڑے گی. اچھا دوسری بات جو ہے نا وہاں جو میں نے دیکھا یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو باقاعدہ اذیت دینے کے یا تکلیف دینے کے چکر میں ہوتا ہے ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہاں یعنی یہ والا عنصر شاید نہیں ہے اس لیے کہ جو وہاں آتا ہے اس کو اتنا تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی دھکم بیل تو ہوگی عشق نہیں آسان تو آپ کو تھوڑا بہت تو پریشر برداشت کرنا پڑے گا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں یعنی یہ اپنا اصول بناتا ہوں کہ میں کسی کو دھکا نہیں دوں گا. یہ بندہ ایک طے کر لے یار اور میں اپنے ہاتھ باندھ لیتا ہوں کہ یار میں کسی کو کونی مار کے سائڈ لگا کے اس کو دبا کے تو ایسا نہیں کروں گا بلکہ چلتا رہوں گا لائن کے پریشر میں جب آگے بڑھا حجر اسود کے قریب ہو گیا تو بوسہ لے لے. تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم لوگ 8-10 دفعہ اللہ نے توفیق دی تو وہاں جتنی دفعہ بھی ایسے ہوا کہ میں وہ حبشیوں کے جگڑ میں آ گیا اور ادھر جو پھر میری گردن پہ بازو رکھ کے مجھ پہ پریشر آیا تو ایک دفعہ تو انہوں نے سانس میرا اکھاڑ دیا لیکن میں نے اس کو برداشت کیا اور کوئی دل میں نہیں آئی کہ یار اس نے مجھے تکلیف دیا لہذا میں اس کو معاف نہیں کرتا اس نے مسلمان کو تکلیف تو وہاں اگنور کرتے ہیں. تو جو بندہ بھی آیا ہوتا ہے وہ اس نیت سے آیا ہوتا ہے کہ یار موقع ملے گا باقی جو وہاں تکلیف پہنچے گی ہم اگنور کریں. صحیح ہے. تو اسی چکر میں اگر جوان بھی اسی چکر میں رہے گا نہیں تو وہ تو پھر لے ہی نہیں سکتا اس لیے صحیح بات چیز ہے. تو کسی کو تکلیف ارادتاً نہ دے تو اپنا ارادہ یہ ہو کہ میں تکلیف نہیں دوں گا باہر سے تکلیف پہنچے کسی سے اس کو معاف کر اگنور کریں. اور جوان آدمی اگر ہے مرد عورت جو بھی اور اگر اس کی صحت ہے باڈی اس کی ایسی ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر جو حضرت نے جو فارمولہ فرمایا
حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہمیں عمل ملا تو وہ ضرور لینا چاہیے. جو کمزور ہیں تو ایسا وہاں پہ دیکھا ہے, اور ہمارے بھی ایسی کیفیت جب روزے کی عالم پہ حضرت اسود کا بوسہ لے کے نکلتے تھے تو مجھے ہمارے ساتھ بھی تو تھے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے, تو وہ اکثر مار کرتے ہوئے واپسی کی انہوں نے. تو جو اس طرح کے جن کی نزدیک ہو تو ان کو نہیں رسک لینا. صحیح ہے. اچھا ایک چیز اور ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی کہ اچھا وہاں پہ آپ کو موقع مل جائے دھکے بکے لگتے ہیں, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, آنا ادھر سے ہی ہے. اب وہ کچھ مائیں بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں ادھر ملتزم والی سائڈ سے, اور پائن سانو لین دو ہٹ جاؤ آرام ہے گئے, اور مرداں تو اور تسی مرد ادھر نو جاؤ یار, اور سی عورتیں وہاں سنانیاں وہاں تو پنجابی میں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اب ان اب حبشی ان کی پنجابی کیا سمجھیں گے یا کچھ بھی, تو وہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے, وہاں سنتا تو کوئی بھی نہیں ہے. ایک چیز یہ جو مجھے فیل ہوا وہ یہ کہ اگر آپ کو موقع مل گیا آپ چلے گئے تو پھر آپ بوسہ لے لیں اور چپکے نا. جی 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 بالکل یار میں نے عثمان بھائی وہاں نہیں جائے وہاں میں نے دیکھا سیکنڈز کی کہ آپ لے لیا تو نہیں تو آپ ایک وہ آئے گا آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. بالکل وہاں بوسہ لے کے رکنا یا 10-12 مرتبہ یہ تکلیف آئی تھی, تو یہ تکلیف ہے, اور پھر لوگوں کی حق تل بالکل ہے. اب وہاں سیکنڈز ایسے ہی اب لوگ جہاں وہاں جا کے جو ہے نا اس کو چوم رہے رو رہے ہیں اور داڑے مارو. بھائی اس سے زیادہ قبولیت یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ لے لی اور پیچھے موقع دو لوگوں کو, باقی لوگوں کو. ہاں تو ایک تو یہ ہے بالکل صحیح, جزاک اللہ خیر. اور اسی طرح ملتزم پہ تو ماشاء اللہ بھرپور حاضری عام سے تصویر بھی دیکھی ہم نے. ہاں کیا شعر لکھا تھا میں نے پہلی دفعہ ویسے. اچھا الحمدللہ میں آپ کو عثمان بھائی ایک بات بتاؤں, الحمدللہ ہم سبھی ہمارا تعلق اب میڈیا سے, ہمارا کام یہی ہے پکچر اور یہ ویڈیو اور یہ سارا. بیت اللہ کے ادھر نا اللہ کتنا ہم محتاط تھے الحمدللہ, بالکل اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اطمینان ہی نہیں ہوا اس پہ. ایون آپ کو یاد ہے جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے لیے سلام کے لیے جاتے تھے تو ایک دفعہ ایک ساتھی نے کہا کہ یہاں کی ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں, تو اس پہ میرے خیال آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں یار ادھر ہمت نہیں ہوتی, ادھر جرت نہیں ہوتی ہے, اور واقعتاً نہیں ہوتی ہے. تو اللہ نے بڑی توفیق دی الحمدللہ کہ یہ جو پکچرائزیشن ہے, یہ ویڈیوز بنانے کا عمل ہے یا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, اس پر حضرت نے جس دفعہ وہاں پہ بیان بھی فرمایا وہ GTR پہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا, تو اس میں حضرت کی بڑی محتاط رہا ہے ماشاء اللہ. یعنی اس کو ہمیں سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ جو بندہ یہ کر رہا ہے اس میں کوئی قاعدہ نہیں لگا سکتے, اور لگانا بھی نہیں چاہیے. مختلف مذاہب کے لوگ ہیں نا, اور مذاہب میرے خیال سے نہیں, ایک تو وہ تصویر حلال حرام کا مسئلہ الگ سے, وہ بنیادی ہے. جی وہ بنیادی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ ایسے مقام پہ جا کے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, دکھلاوا ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے. یس اچھا میں اس کو جو میرے ذہن میں ایک آتا ہے, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بچتے رہے, کبھی ایک ہوتا ہے کہ اچھا دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں ٹورزم کے لیے, آپ پاکستان کے سیاحتی علاقوں میں چلے جائیں, US چلے جائیں, UK چلے جائیں, دنیا میں جہاں کہیں جاتے ہیں تو ہر بندہ ہر چیز دکھاتا ہے. میں جی نیو یارک میں ہوں, میں جی UK میں آیا ہوں, میں فلاں جگہ پہ ہوں, میں سوات میں ہوں, ہر جگہ پہ دکھا رہا ہوتا. تو میرے ذہن میں نا یہ اینگل غالب آتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ جب جاتے ہیں تو جب آپ وہاں کے جا کے بتاتے ہیں مجھے اللہ نے فخریہ اور جو آپ کی کیفیت آپ اظہار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آپ کی حاضری ہو جائے, مسجد رسول میں آپ کی حاضری ہو جائے, تو آپ جو اپنے احساسات اپنے فیس بک پہ لکھتے ہیں یا ڈالتے ہیں اور اس میں دکھلاوا نہ ہو. یہ تو شرط ہے بنیادی ہر نیک عمل کی, ہر دینی عمل بھی, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, کچھ بھی ہو, تو دکھلاوے کی نیت آ گئی وہ تو گیا. دکھلاوے کی نیت نہیں ہے لیکن اپنے احساسات وہ لکھ رہا ہے, تو میرے خیال سے اس سے ترغیب ملتی ہے لوگوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ پاکستان سے ہی دیکھ لینا کہ پچھلے سالوں میں جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, یہ چیزیں نہیں تھی, تو کتنے لوگ حاضری ہوتی تھی اور کتنے 40,000 50,000 جاتے ہوں گے. ابھی آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں 10 20 یعنی سب سے زیادہ ماشاءاللہ عمرے میں پاکستانیوں کا عدد ہے. حج میں بھی انڈونیشیا کے بعد شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ حاجی پاکستان سے جاتے ہیں. تو اچھا جیسے آپ گئے, آپ نے لکھا اپنے احساسات کو, اپنی کیفیات کو, ایک دوسرا مسلمان پڑھ رہا ہے, میں آپ کو جانتا ہوں, میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی موقع دے. بالکل صحیح بات ہے. تو ایک انسان کی ایک اللہ سے وہ بندہ مانگتا ہے, اور ہر بندہ اپنی کیفیت اپنے احساس, تو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو یعنی جو بندہ لیکن خالص کے ساتھ ایک راز و نیاز ہوتا ہے, لیکن اگر دکھلاوے کی نیت نہ ہو اور یہ اپنا اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے اپنے نبی کے پاس حاضری کو اور اللہ کے گھر پر حاضری کو,
اور اس کو دکھاتا بھی ہے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہے اور لوگوں کو ترغیب ملتی ہے. تو میرا خیال سے لوگوں کو گنجائش دینی چاہیے شرط کے ساتھ کہ دکھلاوا نہ ہو. صحیح بات. اور خالص اسی میں نہ لگا رہا ہے کہ عبادات تو چلی گئی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 24 گھنٹے کی عثمان بھائی عبادت ہے, اس میں آپ ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ ہر وقت ہی بندہ یہ ایسا ہے بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. الحمدللہ وہاں پہ لوگ جب جاتے ہیں تو لوگ سوتے کہاں ہیں؟ بالکل ایسا لوگ مطلب 2-2.5 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے اور نہ دن نہ رات یہ چل سو چل ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہی موبائل پاسبل بھی نہیں ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہمیں پازیٹیو اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ہر جو بھی بیچارہ تصویر ڈالتا ہے, کوئی بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے, اس کو آڑے ہاتھوں لینا, یہ بھی آئی تھنک. اور اس پر حضرت کا انشاءاللہ بیان بھی بہت جلد آ جائے گا. اس میں باقی ہے کہ بے کرمی نہ ہو بیت اللہ کی. بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل ٹک ٹاکرز یا بہت سے ایسے لوگ وہ ایک دنیاوی اسٹائل میں وہاں جا کے خواتین بے پردہ جناب صاحب وہ عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں, ٹک ٹاکرز کی آ رہی ہیں, بڑے عجیب و غریب سلیوٹ مارنے کی. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بہت ہی عظمت والی جگہ ہیں, تو اس سے بچتا رہے, انسان ڈرتا رہے تاکہ ایسا نہ ہو حاضری کی توفیق ہی جاتی رہے. بالکل صحیح, جزاکم اللہ خیر. اور اب یہ ہمارا الحمدللہ سبق ہے کہ ٹوٹل کتنے عمرے ہوئے اس بار؟ 5. میرے تو 5 ہی ہوئے نا. 5 مثلاً پہلا عمرہ یہ, پھر ہم طائف چلے گئے, طائف سے میقات تھا, وہاں سے کیا, پھر مدینہ منورہ سے کیا, 2 مسجد عائشہ سے 2 کیے. ایک دفعہ ہم گئے تھے, حضرت کے ساتھ گئے تھے. اور عثمان بھائی کو پہلا عمرہ حضرت کے ساتھ کیا, لمبا تھا کافی ماشاءاللہ. ہم 2 دن تو احرام کھلا ہی نہیں ان کا, 2-3 دن. پھر آخری عمرہ, آخری سے سیکنڈ لاسٹ بلکہ حضرت کے ساتھ ہوا الحمدللہ, مدینہ سے واپسی والا. تو اس میں عمرے کے بعد جہاں حضرت نے ہدیہ بھی دیا ماشاءاللہ, جو ساتھی ساتھ تھے ان کو. اچھا, اب مدینہ طائف کا جو سفر رہا ہمارا, اس کو تھوڑا سا ہم مکہ سے جب طائف گئے دوسرے عمرہ, وہاں سے ہم نے احرام باندھا تھا. تو طائف اس میں مسجد عداس دیکھی, وہ ولاگ بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. اس کے بعد پھر جو آگے شفا ایک جگہ تھی. عثمان بھائی یار وہ جگہ آپ کو کیسے, مطلب میرا خیال ہے کوئی 100-150 کلومیٹر کا ہارڈلی فاصلہ ہے. مکہ میں 40 ٹمپریچر ہے, یعنی 39 اراؤنڈ, اور ادھر آپ یعنی مائنس میں کبھی جا رہا ہے کبھی. تو یہ کتنی زبردست آپ کو وہاں ہمیں جب وہ بتا رہے تھے ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا. جی بڑا پرفضا مقام ہے اور بڑا ہی اچھا موسم, جیسے ہمارے یوبیا میں ہوتا ہے ہمیشہ, اور خاص طور پہ سردی. وہاں جو دھند چل رہی تھی وہ تو اس سے بھی وہ تو اس سے بھی کمال تھی. ماشاء اللہ. طائف کا سفر بہت اچھا رہا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے نبی کی ان کیفیات کو انسان محسوس کرنے کے لیے جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل آئی تھی, اور انہی مشکلات کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ دین پیشہ, اور وہاں جو جا کے کیفیت بنتی ہے اس کی تو وہ بیان سے ہی بات ہے. اور پھر وہ طائف بہت خوبصورت ہے, بہت پرفضا مقام ہے. پھر اس سے آگے شباب میں بہت ہی خوبصورت, تو بڑا اچھا وہ سفر ہو رہا. ہمارے میزبان بھی بڑے شاندار تھے ماشاءاللہ. بھائی مکہ میں ایک فیملی ہے ماشاءاللہ, جو ولاگ آپ دیکھ چکے ہوں گے, منڈی والا, یہ والی فیملی, یہ لاڑکانہ کی فیملی ہے. اللہ نے کیسے ان کو لاڑکانہ سے اٹھا کے اور یہاں مکہ میں ماشاءاللہ رکھا, اور اتنا اچھا رکھا کہ مطلب عرب بھی دیکھ کے ان کو رش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے وہ رہ رہے ہیں. بہت اکرام کا معاملہ ہے. روزانہ کھانا آنا ان کے گھر سے, ان کی خواتین کھانا روزانہ, ہم جب تک مکہ میں تھے ڈیلی کھانا ان کے یہاں سے آنا. اور پھر ایک دعوت بھی بڑی زبردست انہوں نے رمضان میں آخر میں کی, جتنی وہ عزت اکرام. اور ان کا کہنا یہ ہے, جو ولاگ میں بھی انہوں نے انٹرویو میں بتایا حاجی صادق صاحب نے, کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ علماء کی خدمت. بالکل ایسے ہی, اور بہت اللہ تعالیٰ مزید مدینہ. سر مدینہ عثمان بھائی نے غیر آرام دہ کوسٹر میں ہمیں سفر کروایا. مشورے میں طے ہو گیا تھا. میرا پورٹ آپ کی طرف تھا اس مشورے میں. حضرت نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, آپ لوگ کا موڈ ہے, زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. اچھا, وہاں پہ جیسے کوسٹر میں بیٹھے تو حضرت مجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں ہنس رہے. تو وہ سیٹ ظاہر ہے, وہ کوسٹر ہوتی ہے, لیکن بہرحال لیکن حضرت نے جس طرح وہ یادیں, اور پھر راستے میں حضرت بھی بالکل اس کو ایڈجسٹ ہو گئے تھے وہاں ماشاءاللہ. تو مدینہ کا سفر میں, اچھا میری ایک نعت بھی آپ نے ریکارڈ کی تھی اور لوگوں نے سن بھی لی ہوگی یار, وہ بڑا عجیب تھا. صحیح بات ہے. میں اس نعت کو جب پہلے میں نے نکالا نا گوگل پہ, میں پڑھ رہا تھا اکیلے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے, ایک شعر کے بعد مجھے شعر نہ پڑھا جائے بھائی جان, عجیب تھا. مجھے بھی نہیں تھا اندازہ کہ آپ نعت اچھی پڑھ سکتے. یار کیا بات کر رہے ہیں مولانا, کملی والے محمد نہیں سنی کیفیت میں تھی. اور پھر وہ سفر اتنا مبارک ہوتا ہے, ان راستوں میں اب تخیل میں انہی اسفار کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو, کہ جب مکہ سے آپ کو نکالا گیا, جب واپس حدیبیہ کے لیے جب وہ واپس ہو گئے,
اور اس طرح کی بہت سی چیزیں سیرت کے. یہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے حضرت نے جو جگہ شروع میں بتائی تھی جہاں وہ صلح حدیبیہ میں صرف تھا ایک جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت نے ٹرین سے جانے کو پریفر نہیں کیا. بالکل. اچھا مجھے بھی بڑا تردد تھا. میں نے کہا حضرت بہت آرام دہ سفر ہے, 2 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے. تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ جو جیسے مکہ سے بندہ حدود حرم سے نکلتا ہے تو وہ استغفار کے ساتھ کیفیات کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے, ایک حزن اور غم کسی کیفیت ہوتی ہے, اللہ دوبارہ حاضری کی توفیق دے. پھر اسی طرح جب مدینہ میں حدود حرم میں داخل ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے اور اس کی جو کیفیات, اس کے باغات, بہت پہاڑ, وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں, ایک کیفیت بنتی ہے. تو میں یار ٹرین میں ادھر سے چلتے ہیں مکہ سے اور ٹھک جا کے جناب مدینے میں پہنچ گئے. تو یہ کیفیات جو ہے نا وہ تو بڑے عجیب یہ بات. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ سفر میں, یعنی میں خود اگر بتاؤں تو ہر سفر میں الحمدللہ ایسی بہترین چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو سینہ در سینہ منتقل ہوئی ہیں. اور بزرگوں کے تجارت سے حضرت الحمدللہ آپ نے دیکھا 40-45 سال سے اللہ نے توفیق دی ہے. تو حضرت اپنے بڑوں کے ساتھ جاتے تھے, حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, اور وہ حضرت کن کن کے ساتھ گئے ہوں گے, مطلب ایک پوری وہ ہے, ایک پوری اس کی تاریخ ہے. تو سب سے پہلے جو مقام شریف کا بتایا حضرت میمونہ, 2 امہات المومنین میں سے 2 ایسی ہستیاں ہیں جن کی جو قبور ہیں وہ جنت البقیع کے علاوہ ہے. باقی سب کی قبور جو ہیں وہ جنت البقیع میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی سب. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب شان یہ ہے کہ ان کا جو آپ علیہ السلام سے نکاح ہوا وہ بھی اسی مقام پہ ہوا, مقام شریف ہے. مکہ سے جب ہم نکلتے ہیں تو بالکل ایسے 20-25 منٹ کے بعد. اچھا عجیب بات ہے بھی آن دا روڈ, بالکل روڈ کے ساتھ وہ ہے. اور اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی, وہ میرا خیال شاید ہم اس میں لگا سکتے ہیں. تو نکاح بھی وہی ہوا اور عجیب شان یہ ہے کہ وفات بھی وہی ہوئی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کا انتقال مکہ میں نہیں ہوگا. جب بیمار ہوئی تو اپنے بھانجے سے کہا کہ مجھے باہر لے چلیں, مکہ میں میرا انتقال نہیں ہوگا. تو عجیب شان یہ تھی کہ جس جگہ نکاح ہوا تھا, جس جگہ رخصتی ہوئی تھی, اسی جگہ پہنچی تو وہیں انتقال ہوا اور وہیں پہ مدفون ہے. اچھا پھر اسی طرح جب ہم آگے چلے تو وادی مر دہران کا جو آپ علیہ السلام وادی مر دہران بالکل فتح مکہ سے پہلے جہاں قیام فرمایا پلاننگ ہوئی تھی, جموم کہتے ہیں, وادی جموم اس کا نام ہے. وادی مر دہران سیرت کے اس کتابوں میں ہمیں ملے گا, حدیث میں بھی کثرت سے اس کا تذکرہ ملے گا. بڑے عجیب و غریب اس کے واقعات ہیں, بہت عجیب. اور فتح مکہ نے پورا تفصیل ریکارڈ کروائی تھی, تفصیل وہ انشاءاللہ آ جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بائی بس جانے میں, بائی روڈ جانے میں, اور خاص طور پہ اپنے بڑوں کے ساتھ جانے میں, یہ جو چیز اور انسان کی جو کیفیت بنتی ہے, وہ جو اس راستے میں وہ جو واقعہ تھا, وہ جو کون سے وہ تھے جن کی گھوڑا کے وہ پاؤں دھس گئے تھے زمین میں, سراقہ بن نوفل غالباً کیا نام تھا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت مسلمان آپ نے فرمایا وہ دن یاد کرو کہ جب کیسر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہ آئے جائیں گے تو ان کے اس میں لالچ میں نہیں آؤ, ہمارا ساتھ دو. یعنی وہ حضور کو پکڑنے گئے تھے نا, جی وہ انعام لینے کے لیے بڑے فوجی تھے تو وہ پہنچ گئے تھے. اور اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت جب حضرت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو میں پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا, کیسی بلا کی ذہانت تھی ان لوگوں کی, عربوں کی, کہ آپ زمین پہ یعنی یہاں کچے راستے میں آپ کسی کے پاؤں نشان تلاش کر رہے ہو, پہاڑوں میں ویران چٹیل پہاڑ, اور وہاں پر وہ پہنچ گئے, آپ علیہ السلام تک پہنچ گئے. تو یہ پورے راستے میں جو عجیب و غریب اسفار کی جو ایک رودات تھی پوری زبردست. بالکل جی. پھر مدینہ الحمدللہ ہم پہنچے لیٹ نائٹ جی, اور وہ جو مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں ہم گم ہو گئے. گم ہو گئے تو وہاں پھر آپ تھوڑا سا پریشان ہو رہے تھے. تو میں نے کہا آپ نے رات پڑی آتے ہوئے جب مدینے کی گلیوں پہ کیا ہو جائیں گے مدینے سے واپس نہیں آؤں گا, ڈھونڈتے لوگ تک جائیں گے. تو میں نے کہا تو اللہ کی طرف سے دعا قبول ہوئی ہے تو کم از کم آپ تو ریلیکس بیٹھے نا. تو پھر میں نے کہا یار ہوٹل جانے سے پہلے ہی قبول. صحیح اللہ نے گھمایا, چونکہ وہ رستے کافی ساری کنسٹرکشن چل رہی ہے, تو رستے بہت ساری جگہوں پہ بند تھے, تو صحیح اللہ نے رات 12-1 بجے ہمیں جو ہے مدینے کی زمینوں میں ماشاءاللہ سے گھما. بھائی اچھا ایک بات یہ بھی بتائیں کہ جو انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے ابھی, خاص طور پہ حرمین میں, مکہ کی ہم بات کریں, مدینہ کی بات کریں, سعودی حکومت کے جو بھی معاملات ہیں محمد سلمان کی چیزوں پہ ہم کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو دینی لحاظ سے چیزیں ہیں, لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ حرمین کی توسیع دھڑا دھڑ, ادھر شاہ عبداللہ کی توسیع غالباً جو آپ نے اور ابھی مزید اس میں حضرت فرما رہے تھے کہ 1 کروڑ نمازیوں کا ان کا ٹارگیٹ ہے 2030 جو ویژن ہے وہ پورا. اسی طرح مدینہ میں آپ دیکھیں کس طرح تعمیرات, ہر روڈ ہی بن رہا ہے, ہر جگہ فلائی اوور, ہر جگہ کام.
تو ماشاءاللہ یہ بھی کریڈٹ تو ان کو دینا چاہیے. تو صحیح, ویسے ان کا لقب خادم الحرمین شریف ہے, تو ماشاءاللہ بہت خدمت ہے. اور اتنی دیکھیں دنیا بھر کے آپ یہاں پہ کوئی پنڈال بنائیں اور اجتماع کریں, تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اور کوئی تو وہاں جو لوگ سنبھالنے والے ہوتے ہیں, منتظم ہوتے ہیں, تو ان کو لگ پتا جاتا ہے کہ یہ اجتماع کنڈکٹ کروانا کتنی جان جوکھم کا کام ہے. اچھا, حج میں, عمرے میں, حرم میں ساری دنیا سے مختلف زبانیں, مختلف کلچر, مختلف ممالک, مختلف طبیعتیں, مختلف رنگ و نسل کے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور ان کو مینج کرنا اور چلانا اور سنبھالنا یہ بہت بڑی اس کی وداؤٹ اینی سوٹا. ہاں, سوٹا نہیں ہے, بس گدام ہے اور بس صحیح رٹ ہے. یعنی کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ ریبن لگا ہوا ریبن بھی وہ پھیلا کے جو ہے نا وہ نکل جائے. اور ماشاءاللہ ایسے شروطیں وہاں پہ وہ فوکسڈ ہوتے ہیں پیٹریاٹ میزائل کی طرح پہ, کہ جس حاجی نے رول کو توڑا ہے تو اس کو وہاں سے لے کے آئیں گے, ادھر سے اس کو ایگزٹ دیں گے. یعنی اگر آپ ویسے منت ترلا کر لیں تو شاید وہ چھوڑیں, اگر آپ رول توڑ کے گئے تو پھر تو آپ کو واپس وہ ہوٹل تک چھوڑ کر. ظاہر یہ مشکل لگتا ہے خاص طور پہ حاجیوں کو, تو جیسے ممکن اور جب وہ آئین نکالتے نا آرجع, تو بندہ کہتا ہے یار کہیں تو چھوڑ دے, لیکن اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. مجھے وہاں بہتری کے لیے ایک سندھ کے ساتھی ملے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہمارے یہاں 7 شریف کا عرس ہوتا ہے سال میں ایک بار, اور پورا سال وہ 3 دن کا, اور اس کا گند ہم پورا سال برداشت کرتے ہیں, اور وہ گند صاف نہیں ہوتا. اور چند ہزار لوگ, لاکھ لگا لو, اس سے زیادہ نہیں ہوتے, تو کروڑوں لوگ. اور مزید مزے کی بات, جب ہم وہاں پہ مسجد نبوی میں ہمیں رمضان نصیب ہوا الحمدللہ شروع کے روزے, یار آپ وہ معجزہ نہیں ہے, مطلب معجزہ نہیں, کرامت نہیں ہے وہ, کہ آپ دیکھیں ود ان 5 منٹ دسترخوان کیسے دسترخوان سے بڑھ جاتے ہیں, اس پہ کعبہ بھی گرا ہوتا ہے, لگنا کیسی سخاوت ہے اور کیا جود و سخا ہے ان عربوں میں, اور خاص طور پہ مدینہ میں. ابھی میں نا اس کو بابر اعظم کا دیکھ رہا تھا ویڈیو, نا آپ نے بھی دیکھی ہوگی, وہ بھی وہی دکا اور وہی پیکٹ کھول کے کھا رہے ہیں. یعنی آپ کو اپنی افطاری وہاں پہ خریدنی نہیں ہے. اچھا, آئیے پر لطف یہاں پاکستان میں ہے نا, تو پہلے دن نہیں دسترخوان میں دیکھا پکوڑے تھے, سانسے تھے, جب تک نکل لگتا ہے یار پتا چلتا ہے کہ رمضان شروع ہوا ہے. لیکن عجیب یہ ہے کہ وہ سادہ مگر پر وقار ہوتا ہے, ایسے مسجد کے شایان شان اور مدینے کے شایان شان. پہلے دن جو ہمارے ساتھ ہوا, پہلا روزہ ہو, ہم جناب ابھی نا مولانا الکریم صاحب نے ہمیں کہا کہ یہاں تو لوگ آپ کو کھینچ کے اپنے دسترخوان پہ بٹھائیں گے, گھسیٹ کے بٹھائیں گے. ہم لوگ بتایا تھا کہ جانا بھی ٹائم سے ہم لوگ بن گئے نماز سے 10 منٹ پہلے ہم لوگ چلے گئے. ہم صاحب یہ حضرت صاحب ہماری ایک بڑی معصوم سی تصویر بھی ہے ادھر کی. اب ہم جناب دیکھ رہے ہیں وہاں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی, گھسیٹنے والی نہیں مل رہا ہے, کوئی نہیں جناب, شرطے ہی گئے ادھر سے ادھر بھگا رہے ہیں. اچھا, آپ چونکہ پہلی دفعہ تھے نا, تو میں نے دیکھا آپ کا نا چہرے کا رنگ گوشت پڑا کہ یار یہ کیا ہوا, پہلا روزہ مدینہ منورہ کی سرزمین, اور استاد جی نے کچھ بتایا. اچھا, بیٹھے بھی ہم لوگ ایسے جیسے فقیرانہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے, اور سب رستے سے اس سے گزر. اچھا, میں نے آپ کی طرف دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب ہوا, یار یہ کیا کیفیت ہو گیا. اچھا, میں نے دل میں اللہ سے مانگا, میں اللہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, یدی ایسے نہیں کرے ہمیں نا آپ نے کچھ بھیج دیں, یہ تو سوچے گا. اچھا, پانی لینے بھیجا, پانی بھی نہیں ملا, پانی بھی نہیں. کامران بھائی پانی لینے گئے, نہیں ملا. تو میں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, تو یا اللہ آپ نے ایسی بہترین ساری وہ افطاری کروائے کہ نا ساتھیوں کا وہ ہو جائے. اچھا, میں دل میں مانگ رہا تھا, اللہ کی اشار اتنے میں اذان ہوگی اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اچھا, ایک شخص آیا, اس کو کھجوریں دی. اچھا, کھجوریں بھی بیاج ہوا آنا. اچھا, سب کو ایک کھجور مل گئی, سب نے روزہ افطار کیا. پھر پتہ نہیں آپ نے کہا یار پانی نہیں ہے, تو میں نے اللہ سے دعا کی دلی میں, یا اللہ پانی بھیج دے. آیا اپنی کرامت, سب نے باقی ایک فقیرانہ بیٹھے تھے, پانی آ گیا. اچھا, پھر اس نے ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی, تو وہ ہمیں اس نے فرائز ہمیں دی, ایسی بہترین گرم. تو اللہ نے وہاں بیٹھے ہی بالکل یعنی اتنا اچھا انتظام کیا کہ ہماری افطاری ہو گئی. اچھا, نماز کے بعد ہم لوگ فوراً حضرت چونکہ اندر تھے, پہلے چلے گئے ہوئے تھے, تو ہم لیٹ تھے, ہم وہاں چلے گئے. تو اللہ نے پھر جو اس کا قتل مدینہ بھی آپ کو ملا, دہی بھی آپ کو ملا, عجوہ بھی ملی, یہ زبدہ بھی ملا. اس منظر کو حضرت نے آخری دن کھینچا ہے کہ یہ جس طرح ٹوٹے ہوئے تھے نا کھانے میں, مجھے لگا بیچارے بھوکے آئیں گے. تھوڑی سی وقت کی تکلیف تھی جو ہمیں لگا کہ شاید وہ صحیح نے ایسا اکرام کیا. بھائی آپ دیکھیں نا, وہاں دسترخوان آپ ہر بندہ دسترخوان بھی نہیں لگا سکتے, یعنی ملین لوگ ہیں, اس کی تصریح ہوتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے اس صف میں آپ یہاں سے یہاں تک لگائیں گے بس, اس کے علاوہ باقیوں کا اندازہ آپ لگائیں.
یار اہل مدینہ کو سلوٹ ہے اور اہل مکہ کو سب کو, اہل عرب جتنے بہت کم از کم 10 لاکھ کا بندہ ہوگا باز کے اندر, اور خاص طور پہ افطار کے وقت میں تو 10 لاکھ بندوں کو بر وقت القاری پرووائڈ کرنا, اور 5 منٹ میں اس کو سمیٹ کے پورا وہ صاف اور اس میں بن میں چلا گیا سارا ڈسٹ, اور آپ جنازہ نماز کے لیے کیا بات, زبردست ماشاء اللہ, یہ برکتیں ہیں جی اس جگہ کی. اچھا پھر وہاں ہمیں الحمدللہ جو تراویح کی توفیق ہوئی, خاص طور پہ ہم وہاں جاتے تھے مسجد نبوی جو پرانا حصہ ہے جی, اور اس میں حضرت استاد صاحب دعوت برکاتہ ناظرین محترم ایک ویڈیو انشاءاللہ حضرت کی ہم اس کو قسطوں میں لے کر آئیں گے. بہت ہاں, مسجد نبوی کے تعارف پر یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. جو پرانی مسجد نبوی ہے اس پہ کس ستون کا کیا مطلب ہے, کون سا ستون کس بات کو واضح کر رہا ہے, وہ کس چیز کی نشانی ہے, بہت شاندار, اور اس کے گنبدوں کی کیا وجہ ہے, اس کو طرز تعمیر کی کیا اس کے پیچھے لاجک ہے, بہت شاندار ویڈیو ہے وہ. اچھا عثمان بھائی بہت شکریہ. مدینہ بھی الحمدللہ ہو گیا, سلام وہاں پہ بار بار ہم کوشش کرتے رہے حضور کو, اللہ تعالیٰ کرے کہ حضور ہمارا سلام قبول کریں اور بار بار حاضری کا وسیلہ ہو وہ, اور کچھ چیزیں ہیں جو حضرت کی زبانی بھی انشاءاللہ آئیں گی. اب کچھ تھوڑا سا ہم اپنی حرکتوں پہ غور بھی کر لیں. اچھا زیارات کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے مکہ میں ہم ادھر طائف ہی گئے, باقی جگہ میں غار ہرا گیا تھا جس کے ولاگ ناظرین نے دیکھ لیے, آپ لوگ نہیں آئے تھے, بڑا مشکل تھا یار وہ بائی دا وے, میں جا چکا ہوں, آپ بات جا چکے ہیں. پھر مدینہ میں حضرت کی طبیعت جو کس دفعہ ناساز تھی تو ہم غزوہ خندق گئے, احد گئے, اور بیر عریس جو کنویں وغیرہ ہے وہاں گئے, مسجد قباء گئے, اور وہ مسجد قباء کے پاس جو کنواں ہے جہاں حضرت عثمان کی انگوٹھی گری تھی, اس کا نام ہے اس کنویں کا بیر خاتم, بیر عریس بھی گیا, ہاں وہی سوری, اور ایک اور بھی تو تھا وہ جو جہاں وہ درخت تھے بیر غرس, وہ کنواں ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا, غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وصیت فرمائی تھی کہ اس کنویں کو ایسے مجھے غسل دینا, اپنا لعاب مبارک اس کے اندر ڈالا تھا اور شہد کی خاصوں کے اندر پیش کیا, وہ بھی ڈالا. اور عجیب شان یہ ہے کہ یہ کنواں آج ابھی چل رہا ہے, پہلے بند ہو گیا تھا بیچ میں, پھر سعودی حکومت نے اس کا نظام بنایا, تو ابھی رمضان کے علاوہ آپ جب جائیں تو باقاعدہ پانی وہاں فریش چل رہا ہوتا ہے, کنواں اسی وقت نکل رہا ہوتا ہے, آپ پی سکتے ہیں, ساتھ میں بھر سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ ہم یہ تو ہماری اپنی تھوڑی سی کارگزاری مختصر ہی ہے, ظاہر ہے اس کو. اب ہم پاکستانی حضرات کی, یہ جو حضرات ہیں ہمارے, ان کی حرکتوں پہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈسکس کریں کچھ معاملات. ایک پوسٹ ہم نے لکھی تھی اور ہر بندے نے سمجھا کہ ان کے دل کی آواز ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو جیلی احرام باندھ کے مطاف میں جانے والا چکر ہے جی, اس کو حضرت نے بھی بیان کیا تھا. اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو کسی کو کیا اختیار ہے وہ اس کو بند کر دیں لوگوں کے لیے, لوگ جب چاہیں آئیں. تو بھائی جب چاہیں آئیں تو مریں گے لوگ, لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. تو یہ جو جیلی احرام والا چکر ہے, مجھے اس میں بھی لوگوں کے مختلف مزاج ہیں, بعض نے شاید میرے علم میں نہیں ہے, بعض سننے میں آیا کہ شاید بعض علماء نے بھی اس کی توثیق کی ہے کہ جا سکتے ہیں. لیکن حضرت سے جو ہم نے سیکھا کہ 2 چیزیں ہیں اس میں, یعنی 2 اعتبار سے. ایک تو یہ کہ جو اولو العزم لوگ ہیں, اولو الامر لوگ ہیں آپ کے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, تو ان کی اطاعت بھی اسی طرح جیسے اللہ اس کے رسول کی اطاعت, جائز امور میں ان کی اطاعت کرنا اب لازم ہے جیسے اللہ اس کے رسول کی. بے شک. تو سب سے بڑا تو مائنڈ سیٹ ہمارے بر صغیر کے اندر یہ ہے کہ حکمرانوں کی بات تو ماننی نہیں ہے, چاہے وہ صحیح بات بھی کہہ رہے ہوں, لیکن اس لیے مخالفت کرنی ہے چونکہ قانون ہے اور ہمارے قانون کی نہیں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. تو احرام جو ہم جعلی باندھ کے جائیں گے, کئی سارے گناہوں کا یا غیر ضابطہ حق تلفیوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے کہ آپ نے اولو الامر لوگوں کا حکم توڑا, اجتماعی نظم کو توڑا, ایک دھوکہ دہی کا کام کیا. وہاں لکھا ہوا ہے خاص للمعتمرین کہ یہ احرام والوں کے لیے خاص للمحرم ہے مطاف میں جانا, اس کو آپ نے دھوکے سے کیا. پھر وہ ایک اور نیچے بنیان بھی پہنی ہوئی ہے. یار سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے, آپ وہ چلے گئے, ایک ظلم تو کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پھر ٹوپی پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے. پوچھو کیوں, کہہ رہے ہیں اصل میں نا مستحب مسنون ہے, ٹوپی کے بغیر زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی آپ نے ساتھ. بھائی زندگی میں تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا. تو اس میں بڑا عجیب سا لطیفہ یاد آ رہا ہے, نہیں سناتے کرتے ہیں. تو 2 نمبری کے طریقے سے ہیں بھائی. احرام پہن کے اگر جعلی چلے ہی گئے ہیں تو ٹوپی پہن کے یا نیچے بنیان یا نیچے ٹراؤزر پہن کے یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیوں ہے کہ میں جال سازی کر کے احرام کر گیا. تو کئی ساری چیزوں کا مجموعہ بن جاتا ہے, بچنا چاہیے. اور پھر جو وہاں جس کیفیت کے لیے جس چیز کے لیے آپ گئے مناسب نہیں ہے. بالکل
4-5 چیزوں کا مجموعہ بن جاتا ہے جو بے ضابطگی ہے وہاں. اچھا دوسری چیز، ایک اور چیز جو وہاں میں نے اس دفعہ بہت نوٹس کی، یار ہمارے پاکستانی لوگوں کو ذرا وہاں بھی انہوں نے وہ بھیک والا کام اور اپنی بڑا بیوی بچوں کے ساتھ بہت عجیب بات یہ ہے کہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ، یعنی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو مانگ رہا ہوں واقعہ کو غریب یس باقاعدہ. اچھا عنوان کیا ہے نا، مجھے جو بندہ مدینہ میں ملا اپنی فیملی کے ساتھ، آپ کو بھی ملا تھا؟ بات یہ ہے کہ میں آپ سے 2 گھنٹے پہلے گزرا تھا تو میں اسی سے ہی مل کے گیا. اچھا مجھے میرے پاس آ گیا کہ بھائی میں دبئی سے آیا ہوں اور وہ خرچہ ختم ہو گیا اور مہنگائی مجھے نہیں پتا تھا مدینے میں کتنی مہنگائی ہے، اور یہاں میں بس 3 دن کا میرا اسٹے ہے، بچی کا دودھ پیے جو ہے مشکل ہے، بچی ساتھ میں رولے میں ہے، استغفر اللہ، اہلیہ ساتھ ہیں اور بڑے اچھے کپڑوں میں. تو یہ نا عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی آپ تو ہوٹل سے نکلیں کسی بھی اچھے ہوٹل سے، تو جب آپ کے قانون میں آواز پڑے تو ایکسکیوز می یہ سمجھ جائیں کہ مجھے وہی نا اس دفعہ مکہ میں بھی 2 بار ہوا نا. اچھا مکہ کے اندر مجھے ایک شخص ملا بہت ہی بزرگ یار، اور اتنا معزز تھا، وقار، سفید داڑھی. اچھا یہ پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ مجھے بعض عرب بھی ملے. اچھا عجیب و غریب حضرت جا رہے تھے تو ان کے پیچھے بھی اس طرح. تو بس یہ اس میں پھر جو حقیقی مجبور ہوتا ہے نا بیچارہ وہ بھی کچلا جاتا ہے. اور اس میں یہ کوشش ہونی چاہیے خدا نہ خواستہ کہ ہمارے سب کو یعنی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، عافیت سے رکھے، کہ خدا نہ خواستہ حادثہ پیش آ گیا، جیب کٹ گئی، کچھ گم ہو گیا، موبائل گم ہو گیا، پرس گم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو آپ اپنے گروپ کے جو ساتھ آئے ہوئے آپ ان سے قرض لے لیں، آپ ان سے مانگ لیں، ان سے کہیں میں پاکستان پہنچ کے آپ دے دوں گا. اور دوسرا یہ کہ آج کل تو بینکنگ کا سسٹم ایسا ہے آپ پاکستان سے منگوا سکتے ہیں دنیا بھر میں جائیں. تو یہ عجیب و غریب ٹرینڈ اور بہت زیادہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اکا دکا بات، بلکہ ہر ہوٹل کے باہر کوئی نہ کوئی وہ کھڑا ہے اور وہ تاغ میں ہے پراپر آئیں گے. ایسے جو نیا آدمی گیا ہوتا ہے کہتے ہیں یار اتنے اس سے مل رہا ہے، وہ بیچارہ جو ہے نا شرمی میں اس کو کہے گا یار اب فیملی بھی اس کے ساتھ ہے، پیسے اس کے گم ہو گئے تو 100 ریال تو دے ہی دیتا ہوں. ان کو پتا پاکستان میں مانگیں گے تو 8,000 کون دے گا، تو 100 ریال کا مطلب سیدھا 7,500 روپے تو ہے ہی، تو وہ تو مجھے مل جائے. تو عجیب و غریب صحیح ہے، شروع ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. اور میں ابھی جب غار ہرا گیا تھا نا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وہاں بھائی جان غار ہرا کے راستے نہیں ملیں گے صرف پاکستانی، سندھ کے سارے 15 سے سیڑھیوں کے سندھ کے بھائی تھے اللہ تعالیٰ پہ اس وقت بھی. ایک اور جو خوفناک چیز نا وہ بھی یار افطار کے دسترخوان سے افطار والے پیکٹ چھپانا، یہ کیا ہے بھائی جان؟ اور جب جس جگہ ہم بیٹھ کے افطاری کرتے تھے مسجد حرام کے اندر والے حصے میں جہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، اس دسترخوان پہ سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے، باقاعدہ نظر آ رہا ہے. ایک پاکستان کے بھائی تھے، وہ پاکستانی ہی تھے ہمارے، جو میں نے خود دیکھا ہی ہے، 3 پیکٹ انہوں نے دسترخوان کے نیچے چھپائے، 1 پیکٹ انہوں نے اپنا لیا. افطاری کر کے جب وہ دسترخوان لپیٹنے آئے نا، اب اس کو خیال نہیں رہا کہ میں ان کو کہیں اور چھپاؤں، تو دسترخوان لپیٹا انہوں نے، اور لپیٹنے کو اٹھایا تو نیچے 3 پیکٹ پڑے تھے. تو وہ جو تقسیم کرنے والے تھے انہوں نے بیچاروں نے اس کو اتنا وہاں تدان سے عجیب سا پتہ نہیں اس کی شعور کی کمی ہے، طبیعت میں کیوں ایسی چیزیں آ گئی ہیں. تو مطلب وہاں جا کے اس طرح کی اچھا بڑا اوچھا بن لگا یہ کہ آپ ایک ہے کہ آپ افطار آپ نے کرنا ہے، آپ کو جو وجبہ ملتا ہے آپ نے ایک اپنے لیے لیا، تو وہ تو ظاہر بات ہے مسافر ہیں، آپ اپنا افطار ساتھ میں لے جا نہیں سکتے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے، بالکل، ورنہ آپ اپنا لے آتے. تو وہ آپ اچھا حضرت کی میں عجیب بات بتاؤں، کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کھجوریں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں حضرت کی آپ لوگوں کو کھلائے نا، کھجوریں اجوا اعلیٰ قسم کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کشتہ جو کریم ہوتی ہے اس میں لگا کے حضرت خود مختلف لوگوں کو، مسافر پوری دنیا سے آئے ہوئے. تو اس کی کوشش ہونی چاہیے وہاں جا کے کہ میں خرچ کروں، میں لوگوں کے اوپر لگاؤں، نہ کہ مجھے جو ہے نا جہاں کہیں کوئی چیز بٹ رہی ہے میں پہنچ جاؤں وہاں آپ مطابق میں جو دیکھتے ہوں گے کہ عجیب سی. تو اس سے بچنا چاہیے اللہ سے. اس کو تیسری ایک اور چیز امپورٹنٹ جس کو وہاں پہ دیکھا، میں نے تو دیکھا غار ہرا پہ جب ان گئے یار، اس میں نا صرف ہمارے پاکستانیوں کے نام تھے. ولاگ میں نے وہ دیا ہے، ایک سولر پینل تھا غار ہرا کے ساتھ نا، پورا بھرا ہوا ہے، ارشد حسین فلاں سلانا، خالہ پھپھو نانی چاچی تائی، ہاں اللہ تعالیٰ سب کو بلا. اور یار ہر جگہ ہی مطلب اپنی نشانیاں چھوڑنا، جہاں لکھنے کی گنجائش ہوتی ہے تو وہاں یہ لکھ. پھر وہاں غار ہرا وغیرہ پہ وہاں بھی وہی مسئلہ جو حجر اسود کی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی چھوٹی سی وہ جگہ ہے جی. اب بیچارے بزرگ لوگ یار 90 سال کے معذور لوگ میں نے دیکھے، اتنی ہائٹ کو اچھی خاصی ہائٹ ہے ہمارے جو عام وہاں جی فزیک نہ ہو تو آپ 50 منٹ 55 منٹ آرام سے، وہ بیچارے بزرگ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں اور نوجوان اندر نفلیں پڑھ رہے ہیں اور جناب مسئلہ ہے. اچھا اس میں جو میں اپنا تجربہ آتا ہوں، جو غار ہرا اور غار ثور پہ جانے کا سب سے بہترین ٹائم عام طور پہ لوگ فجر کے بعد جاتے ہیں تو پوری دنیا کے گروپ اس وقت میں جا رہے ہیں، حجر اسود سے زیادہ رش بن جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے، جوان آدمی ہے، سب سے بہتر ٹائم اس کا ہے رمضان المبارک
روزے کی حالت میں اثر پڑے آپ حرم میں، مثل اول کے بعد اثر ہو جاتی ہے، اثر پڑ کے آپ ٹیکسی لیں، اپنا ساتھ میں افطار لے لیں، پانی زمزم جو بھی چیز ساتھ میں لینی، کھجور لے لیں. آپ اگر ہمت کر سکتے ہیں تو اتنا بہترین خلوت میں ٹائم ملے گا. آپ جب جائیں گے کوئی بندہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزہ اوپر سے گرمی، دوپہر کا وقت، تو صرف آپ ہوں گے اور اللہ سے آپ کے راز و نیاز ہوں گے. تو اس میں جو کیفیت بنتی ہے نا تنہائی میں، اور جو بندہ اس کو محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ اسلام جب جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے وہاں، کئی دن گزارتے تھے. تو باقی حج کے دنوں میں یا رمضان کے علاوہ جس بھی سیزن میں آپ جائیں گے تو بے انتہا رش ہوتا ہے. تو حجر اسود کی سی کیفیت بن جاتی ہے وہاں پہ. زبردست. اچھا ایک اور چیز یہ کہ یہاں پہ خواتین، یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی نا والی بات ہے، جو ہمارے یہاں جو مسجد حرام سے ہو یا مسجد نبوی، جب جیسے باہر نکلتے ہیں تو شنتا جو ہوتا ہے نا، شنتا معافی عادت شنتا میں جوتے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں جا کے نا اس کو جتنا قد ہوتا ہے نا تو اتنی بلندی سے چھپاک کر کے اس کو نیچے پھینکتے ہیں. تو یہ ویسے ہی مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ جوتا اتنی زور سے پھینکیں کہ اس کی آواز مسجد تک جائے. تو یہ آداب کے بھی خلاف ہے. سارے لوگ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں گرایا ہے، خدا نہ خاصہ کیا ہوا ہے، تو جوتا بھائی جھک کے رکھ لے. وہ ویسے ہی مسجد نبوی ہے، مسجد الحرام ہے، تو وہاں آپ اس طرح کی چیزیں بڑا. ایک اور چیز جو اب وہاں شروع ہوئی ہے، وہاں حرم میں نکاح وغیرہ، اور وہاں دلہن کو بڑا سجا سوار کے وہاں پہ پہنا بیٹھانا آسان. تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، وہ ایک بری چیز ہے. پھر حرمین کی حدود میں ہو، اور پھر مسجد کی حدود میں خدا نہ خواستہ اگر ہو، اور پھر سب کے سب لوگ اس ایک نیک مقصد کے لیے، ان عبادات کے لیے گئے ہیں، تو حرمین میں نکاح بہت مبارک ہے، لیکن سنت کے مطابق بھی تو ہو نا. بالکل. یعنی وہ چیز جو دنیا میں کہیں بھی ہوتی تو وہ ممنوع ہوتی. تو یہ مکہ میں یا مدینہ مکہ میں جس طرح حرم کی حدود میں نیکی کرنے کا اجر 1,00,000 گناہ ہے، تو وہاں پر کوئی گناہ بھی اس قدر وہ پھر اس کی شناعت بیان ہوئی ہے. بلکہ علماء نے اسی وجوہ کی بنا پر کہ وہاں پر خدا نہ خواستہ اگر ایسے کوئی گناہ ہوتے ہیں تو مکہ میں مستقل قیام کو بھی منع لکھا ہے بعض حضرات نے، کہ وہ یہ بار بار آنے کی جگہ ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ آپ مستقل قیام نہیں کرو. بالکل. اس لیے کہ عظمت بہت بڑی. تو وہاں اس طرح کی جگہوں پہ جا کے اس طرح کے عجیب و غریب کام کرنا تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور واپسی پہ سامان بھی 23 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بھائی جان. امپورٹنٹ ترین چیز امپورٹنٹ ہے. تو وہ تو خیر تجربات سے انسان سیکھتا ہے. آپ تو تجربات سے کتنی بار سیکھ چکے ہیں، ہمیں کیوں آپ نے ان تجربات سے اس بار گزارا بھائی. لیکن ٹکٹ میں اس وقت دھیان نہیں کیا تو انہوں نے سنگل پیس کر دیا ہوا. عام طور پہ 2 پیس ہوتے ہیں. ہمارا پورا عمرے کی تھکاوٹ ایک طرف، اور ایئرپورٹ پہ سامان کو ایک بیگ سے نکال کے دوسرا جو میں نے آپ کا جو شنتا اٹھایا، وہ شنتا آپ نے اس لیے اٹھایا کہ آپ مجھے تانا دے رہے تھے کہ بھائی اکڑ کے چلو نا، ایسے فیل نہیں کرو کہ اس میں زیادہ وزن ہے. میں نے کہا تھا پھر تجھے آپ چپ کو پائے. اچھا وہ تھا لمٹ میں 11 کلو سے کم تھا، لیکن وہ چونکہ اس کی ہینڈلنگ اتنی زیادہ ایزی نہیں تھی تو میں نے آپ کو غصے میں آگے آپ سے پکڑ تو لیا، لیکن جب پھر میں اس کو لے کے بھاگا ہوں اس لیے کہ ٹائم بہت کم تھا. اس لیے لوگوں کو نصیحت یہ ہے کہ جب بھی آپ ایئرپورٹ پہ آئیں تو جو آپ کی ٹکٹ میں لمٹ رکھی ہوئی ہے بھائی جان، 1 کلو بھی زیادہ، آدھا کلو بھی زیادہ، آدھا کلو بھی زیادہ. اصل میں پتہ نہیں، چونکہ اقوام عالم سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو تھوڑا سا ریجٹ بھی زیادہ ہے. دنیا میں ویسے ایسا کہیں نہیں ہوتا، عام طور پہ تھوڑا سا نیگوسیشن آپ کی ہو جاتی ہیں، آپ پے کر دیتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا، یہ لوگوں کو بتائیں، آپ پیمنٹ کر کے بھی کوئی آپشن نہیں ہے آپ کا سامان پھینکیں گے. اس لیے وہیں سے مینیج کریں جہاں آپ ہوٹل جب آپ نے پیکنگ کی تو بالکل فل فلیج وہ پورا ہو یا کم ہو اس کے اندر، اور جا کے آپ کو کوئی ہیڈل سامنے نہ. صحیح بات ہے. چلیں جزاک اللہ عثمان بھائی، اور بہت اچھا رہا، دوبارہ سے کچھ یادیں تازہ بھی ہوئیں، کچھ محفوظ ہوئیں. اصل بات یہ محفوظ ہوئی نا. اور مزید یہ کہ انشاءاللہ ناظرین محترم، حضرت استاد صاحب کی کچھ سلسلہ بیانات ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ لانا شروع کر رہے ہیں جلدی. تو آپ نے ان کو ضرور سننا ہے، وہ بہت خاصی کی چیز ہے، خاص طور پہ حرمین کا سفر کرنے والوں کو. مجھے حضرت نے اس بار نا شروع میں نے زور دیا کہ حضرت وہ اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے، اس پر تھوڑی سی. تو حضرت کو لگا کہ یہ بندہ آیا ہے تو اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار میں آیا ہوں تو کوئی ریکارڈنگز کیوں نہیں ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ. تو حضرت نے مجھے خود ہی تسلی دے دی تھی کہ بھائی پہلا سفر ہے تو آپ آبزرو کرو، ابھی دیکھو، ابھی اگلے سفر میں پھر ریکارڈنگز کریں گے. تو اس کا مطلب عثمان بھائی اگلی بار بھی 23 کلو وزن لے کر جانا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا سر جی، مہربانی سر، شکریہ. تو بڑی نوازش جناب. اور باقی آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری عطا کرے، ہم سب کو بھی انشاءاللہ. اور عثمان بھائی کوئی بات مزید آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور. ہاں، روزے کی حالت میں ہیں ہم اس وقت، اور پوڈکاسٹ ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کافی سفر کا ہے. انشاءاللہ. چلیں جی، بہت شکریہ، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اور اگین دعا آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد اپنے گھر کی مقبول و مبرور حاضری. ماجد بھائی آپ کو بھی، انیس بھائی آپ کو بھی
انشاءاللہ ادا کرے سب کو انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, خیال رکھیے اپنا. السلام علیکم.